آپ کو یہ ملک مل گیا پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر. یہ ریاست مدینہ کے بعد لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والی واحد ریاست ہے. پچھلے 1400 سال میں لا الہ الا اللہ کے نام پر ریاست مدینہ کے بعد کوئی ریاست نہیں بنی. مسلمانوں کی حکومتیں ضرور رہی ہیں لیکن ریاست مدینہ دوبارہ نہیں بنی اور نہ ہی ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا گیا. یہ ریاست اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں 27ویں کی رات کو یہ پاکستان ہمیں دیا. لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ بنا ہے اور یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مانند ہے. جس نے اس کو نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ شیخ مجیب الرحمان اور اس کی فیملی کی طرح اس کو نشان عبرت بنا دے گا. تم ادھر اور ہم ادھر کا نعرہ لگانے والے بھٹو کی طرح نشان عبرت بن جائے گا. جو بھی اس پاکستان کے خلاف آواز اٹھائے گا، جو بھی اس پاکستان کی ریاست کو چیلنج کرے گا، جو بھی یہاں پر اپنی جان اس لیے قربان کرے گا کہ وہ یہ سمجھے کہ یہاں پر وہ حق کی بات کر رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، تو وہ نشان عبرت بنا دیا جائے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اور جو لوگ بھی یہ برین واشنگ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی، اور جو لوگ بھی یہ قوم پرست ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ایک تکلیف یہ جو اٹھا رہے ہیں اور ایک ایک مصیبت یہ جو اپنے اوپر لے رہے ہیں، یہ سیدھا اپنے آپ کو جہنم میں بھیج رہے ہیں. اور اس طرح کے خودکش حملے کرنے والے یہ جہنمی ہیں، ہوا کلاب النار. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں، کدھر ہیں ہمارے آج کے علماء؟ سب کا کام بنتا ہے کہ اٹھیں اور ایک کمبائنڈ فتویٰ جاری کریں کہ یہ جتنے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والی ریاست کے خلاف آواز اٹھانے والے، اس ریاست کے خلاف ایکٹیویٹیز کرنے والے، اسلحہ اٹھانے والے، ہوا کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں. اور یہ ایک روایات نہیں ہے، درجنوں آپ کو ایسی روایات مل جائیں گی جس میں خوارج کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. اب یہ آپ اگلی حدیث بھی سن لیں. حضرت سعید بن جمحان سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ نابینا ہو چکے تھے. میں نے انہیں سلام کیا تو حضرت عبداللہ بن اوفی نے مجھ سے پوچھا، یعنی حضرت سعید بن جمحان سے، کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سعید بن جمحان ہوں. تو حضرت عبداللہ بن اوفی نے فرمایا کہ تمہارے والد کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو حضرت سعید بن جمحان نے فرمایا کہ ازارکا نے انہیں قتل کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ازارکا پر لعنت کرے، اللہ ازارکا پر لعنت کرے، 2 دفعہ فرمایا. پھر انہوں نے آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا کہ یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں. میں نے پوچھا کہ صرف ازارکا یا سارے خوارج؟ تو حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارے خوارج. اور یہ عربی کے الفاظ بھی سن لیں کہ ہوا کہ انہم کلاب النار، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کلاب النار. تو جب انہوں نے پوچھا کہ صرف ازارکا یا سارے کے سارے، تو قال بلا الخوارج کلہما، یعنی کہ یہ سارے کے سارے جہنم کے کتے ہیں. اب حضرت سعید بن جمحان پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں کہ لوگ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پہ کیوں اتر آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے اور کچھ اچھے کام بھی کرتا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی وہ خود بھی گورنمنٹ سے فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا حضرت سعید بن جمحان کا اور اسے زور سے دبایا اور فرمایا کہ اے ابن جمحان، تم پر افسوس، تم سواد اعظم یعنی بڑے لشکر کے ساتھ رہنا. اگر بادشاہ تمہاری بات سنتا ہو تو اس کے گھر میں اس کے پاس جا کر جو کچھ تم جانتے ہو اس کو بتا دینا. اگر وہ تمہاری بات مان لے تو بہتر، ورنہ رہنے دینا، کیونکہ تم اس سے زیادہ نہیں جانتے. اب یہ حضرت سعید بن جمحان کو حضرت عبداللہ بن اوفی بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کرے خوارجوں جیسی.
اگر تمہیں لگے کہ تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو حق کی بات ضرور کر دینا. آپ اخبار میں کالم لکھ سکتے ہیں, آپ وہ لکھیں. آپ سوشل میڈیا پہ پوائنٹ آف ویو اپنا پہنچا سکتے ہیں حکمرانوں کے تک تو وہ پہنچائیں. زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے تو وہ کر لیں. یہ آپ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کا کیا کام کرنا ہے کہ تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ بات پہنچا دو, ادروائز صبر کرو. اللہ تعالیٰ کوئی بھی آزمائش اور پریشانی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار میں اور آپ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ حکمران بھیجے جو ہم سے ہمدردی کرتے ہوں, ہماری خیر چاہتے ہوں. ہم اپنے اعمال ٹھیک کرتے نہیں ہیں. میں اپنی ذات میں زانی شرابی ہوں, میں اپنی ذات میں ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہوں, میں اپنی ذات میں ٹیکس چوری کرتا ہوں, میں اپنی ذات میں بجلی چوری کرتا ہوں, میں اپنی ذات میں جہاں تک ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہوں, غیبت کرتا ہوں. اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا, جہاں مجھے موقع ملتا ہے دوسرے کا حق چھینتا ہوں. اپنے گریبان میں نہیں جانتا, مجھے حکمران برے نظر آ جاتے ہیں. جب مجھے حکمران برے نظر آ جاتے ہیں میں اپنے دل میں مرض رکھتا ہوں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, پھر اللہ تعالیٰ میرے دل کے مرض کو بڑھا دیتا ہے, حتیٰ کہ ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے. پھر میرے اور آپ جیسے مسلمان بھی جا کر خوارج میں شامل ہو جاتے ہیں. یہاں تک عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے کہ اپنے اس جھوٹے نعرے کے لیے, اپنے آپ کو جہنم میں پہنچانے کے لیے اپنے جسم سے یہ خودکش مواد باندھ کر خود کو پھاڑ دیتے ہیں اور سیدھے جہنم میں پہنچ جاتے ہیں. کو پتہ ہونا چاہیے, جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا کہ ہوا کلاب النار, کہ یہ جہنم کے کتے ہیں, اور دوسری جگہ پہ فرما دیا کہ یہ کیا ہے, مخلوقات میں سے بدترین مخلوق ہیں, کہ ہم شر الخلق والخلیقہ, جتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں سب سے بری مخلوق ہے. تو یہ بات جس تک بھی پہنچ رہی ہے, میرے بھائی تک, بہن تک, بچوں تک, بڑوں تک, سب کا کام یہ بنتا ہے کہ یہ اللہ کا میسج, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمام اپنے بچے, بوڑھے, بڑوں, عورتوں سب تک پہنچا دیں تاکہ کوئی بھی اس فتنے کا شکار نہ ہو. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب ان ظالم حکمرانوں سے ہماری جان چھوٹے گی, جب ان جھوٹے سیاستدانوں سے ہماری جان چھوٹے گی, اللہ میری اور آپ کی ضرور سنے گا. لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جا کے خود کو بم سے باندھ دو اور جا کے پھاڑ دو. نہیں, اپنے آپ کو جہنم میں مت بھیجو. دنیا میں تو تکلیف ہے ہی ہے, آخرت میں بھی ایسا عذاب ہوگا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ توبہ کریں, استغفار کریں, شرک اور اس کی اقسام سے خود کو بچائیں, وطن کے شرک کو پوجنا چھوڑ دیں, صرف لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کریں. انشاءاللہ میرا اور آپ کا رب رحمان, وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, وہ ہماری توبہ ضرور قبول کرے گا. اس مشکل میں سے, اس پریشانی میں سے ہمیں ویسے نکالے گا کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا, جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اس نے توبہ قبول کی تھی, جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ظالموں سے نکال کر مدینہ منورہ کی ریاست عطا کی تھی. انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے جو یہ قوم پرست کر رہے ہیں, یہ برین واشنگ کرنے والے کر رہے ہیں, خود کچھ دھماکے کرنے والے کر رہے ہیں. اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ توبہ استغفار کی جائے, اللہ کے حضور میں دعا کی جائے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کے مطابق نیک عمل کیے جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت آئے گی.